السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جن کی تربیت آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کو تعلیم آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا مطلب فکر بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تبرہ بھی کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم انہی کی ذاکر، ان کا جو ذاکر ہے ایک جواد نقوی صاحب، ان سے آج ہم اسی ٹاپک پہ ہم ان کی گفتگو سنیں گے۔ آخر یہ شیعہ لوگ یہ جو ذاکر ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین انہی کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ہم سنتے ہیں۔ ابھی ذکر ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک سنا کہ آپ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا احترام کیوں نہیں ہے شیعہ کے ہاں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ ہم نے سنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پڑھا ہے۔ جی بالکل، ہم نے سنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ مسلک، شیعہ مذہب، اہل البیت کی تعلیمات، اس میں نہیں کسی نے دیکھی یہ بات، بالکل یہ سنی گئی ہے یہ بات۔ تو دو طرح سے آپ نے سنی ہے یہ بات۔ آپ نے ذرا شیعہ ذاکروں سے ممکن ہے سنی ہو، لیکن زیادہ تر آپ نے اپنے علماء سے سنی، یعنی اہل سنت علماء سے سنی۔ تو یہ اہل سنت علماء نے، اور یہ خصوصاً پاکستان میں زیادہ ہے، باقی پاکستان سے ہی بات باہر جاتی ہے، عرب ملکوں میں ایسا تاثر نہیں ہے۔ اگر جاتی ہے بات تو عموماً ہندوستان پاکستان سے باہر یہ پہلو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنیاد یہاں سے ہے۔ صحابہ کو ظاہر ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں جو صحابہ کے لیے مقام، درجہ یا جو اعتقادات ہیں وہ تو نہیں ہیں شیعہ کے۔ شیعہ صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں، اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے صحابہ کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر جو تاریخ بتاتی ہے ہمیں، ایک بالکل واضحات میں سے ہے، بینات میں سے ہے، صحابہ کا بڑا عظیم کردار ہے، خواہ وہ مہاجر صحابہ ہوں، خواہ وہ انصار ہوں، یا بعد میں جو پھر آہستہ آہستہ حضور کے ساتھ آ کے ملے۔ تو انہی کے ذریعے سے سارا دین پھیلا، انہی کے ذریعے سے فتوحات ہوئی، انہی کے ذریعے سے نظام الہی قائم ہوا، اور قرآن کریم نے رسول اللہ والذین معاہ، جو رسول کے معیت ہیں، یہ فضائل ان کے پڑھے، تو یہ سب شیعہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ شیعہ سے مراد یعنی اہل البیت، اور شیعہ سے مراد یعنی علماء، جو مستند علماء ہیں اور مستند کتابیں ہیں۔ ایک دفعہ میں ضمن اس بات کی وضاحت کے لیے یہ مثال پیش کر رہا ہوں۔ ایک دیوبند کے عالم تھے، اسلام آباد میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے انہیں وہیں دعوت دی، ذرا اچھے بڑے اخلاقی تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ اگر لاہور آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آئیے گا۔ تو ایک دن آ گئے وہ، اور اپنے ساتھ اپنے لاہور کے ایک سابقہ کلاس فیلو بھی لے آئے، ٹھیک ہے، اپنے جو یہاں مدرسہ چلاتے ہیں، ناظم مدرسہ تھے، اور قریب ہی ہے وہ مدرسہ، ادھر یہاں قریب ہی ہے، تو وہ لے آئے ان کو بھی یہاں پر۔ اب یہ جو اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، یہ پہلے ہی بڑے خوش اخلاق تھے، اب مہمان بن کر آئے تو بہت ہی ملنسار، بات چیت بھی خوب کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، جو ہم نے وہاں بسکٹ کیک وغیرہ رکھے ہوئے تھے بیکری کا، وہ بھی۔ تو دوسرے صاحب جو تھے، میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ بہت کرختگی اور کرب کا ایک عالم ہے۔ اب میں بے حیثیت میزبان محسوس کیا میں نے کہ یہ یہاں پر راحت نہیں لگ رہے، ان کو کچھ کھا بھی نہیں رہے تھے۔ تو میرا فریضہ بنتا تھا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ اضطراب میں ہیں اور کرب میں ہیں۔ تو کہا بہت شدید، میرا سینہ پھٹ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے، سینے میں کوئی بات ہے، تو آپ کریے باہر۔
وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ مہمان آیا ہوں تو میں اس وجہ سے ضبط کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں. تو میں نے کہا آپ بے شک جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں. تو پھر انہوں نے بھی تکلف نہیں کیا اور بے تکلف ہو کے جو سینے میں تھا سارا اگل دیا انہوں نے. میرے خیال میں کوئی پونا گھنٹہ انہوں نے گفتگو کی اور جو کچھ دل میں تھا انہوں نے, آپ لوگ یہ کرتے ہو, آپ صحابہ کو برا بلا کہتے ہو, آپ امہات المومنین کو برا بلا کہتے ہو, آپ فلاں عقیدہ آپ کا ایسا ہے, رسومات پہ آ گئے, ہر کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے. اور میں سنتا رہا ان کی ساری بات سن کے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا ہے اس میں سے کچھ باتیں تو میں تائید کروں گا آپ کی کہ ٹھیک ہیں, اور آپ کو جس طرح بری لگتی ہیں اس سے زیادہ ہمارے علماء کو بری لگتی ہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے علماء نے فتاویٰ بھی اس بارے میں دیے ہوئے ہیں, آپ کے علماء نے فتویٰ نہیں دیا, آپ صرف مذمت کرتے ہو. ہمارے علماء نے مجتہدین نے تو فتاویٰ دیے ہوئے ہیں ان کاموں کے حرام ہونے پر, لیکن یہ کرتے ہیں لوگ, عوام الناس ہیں, جہالت ہوتی ہے, اس جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. علماء اس کے خلاف ہیں, علماء بالکل شیعہ علماء اور شیعہ. پھر انہیں میں نے یہ عرض کیا کہ کسی بھی مسلک و مذہب و مکتب کو پڑھنے کے لیے یا اس پر تنقید کرنے کے لیے یا اس کا حوالہ دینے کے لیے آپ اس کی دو چیزوں کو دیکھیں. ایک ان کی کتابوں کو, بنیادی کتابوں کو حوالہ دیں, پڑھیں, اور دوسرا ان کے مستند علماء کو. چونکہ مذہب کی دنیا میں اب مستند علماء ایک طرح سے نایاب ہو گئے ہیں سارے مسائل. میرے خیال میں اوپنلی کہہ دینا چاہیے کہ کسی حد تک یہ کاروبار بن چکا, کاروبار بن گیا ہے. تو وہ کاروباری طبقہ ہے, وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے عوام پسند باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ حوالہ نہ دیں. عموماً جہلاء کا حوالہ علماء کو نہیں دیا جاتا, علماء کا حوالہ جہلاء کو دیا جاتا ہے کہ آپ کے علماء یہ کہتے ہیں, نہ کہ آپ کے عوام یہ کرتے ہیں. تو بعض باتیں تو ہیں ایسی وہ جو ہم بھی خود کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں میں نے کہا آپ کی غلط فہمیاں ہیں, آپ کے علماء نے یہ غلط فہمیاں جان بوجھ کے ڈالی ہیں. چونکہ جیسا میں نے کہا نا مدرسوں میں فرقے پڑھائے جاتے ہیں, تو فرقے ایک دوسرے کا حال کیا کرتے ہیں, جیسے سیاستدان کرتے ہیں, بس کارٹون بناتے ہیں ایک دوسرے کے. اور کارٹون ہمیشہ بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں, کسی کی اچھی خوبصورت شکل بگاڑ کے پیش کریں تنزیہ طور پر اور استہزاء کے لیے اور مضحکہ کے لیے اس کو. تو یہ ایک فرقوں کے اندر یہ چیز ہے کہ بس سنی جب شیعہ کی تصویر سنیوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ سنی شیعہ مذہب نہیں پیش کر رہا, کارٹون بنا کے پیش کر رہا ہے, اور لوگ ہنستے ہیں کہ بہت اچھا کارٹون تو نے بنایا. شیعہ بھی یہی کام کرتے ہیں, سنیوں کا کارٹون بنا کے اپنی مجلس میں پیش کرتے ہیں. تو یہ دیانتداری نہیں ہے. دیانتداری یہ کہ جو حقیقت ہے وہ پیش کرو, آپ مستند بات پیش کرو. تو جو وہی یا معیار یہاں بھی ہے صحابہ کے بارے میں, کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے جو بنیادی تعلیمات کی بنیاد ہے شیعہ مذہب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی قرآن کریم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت, اور ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات ہیں. یہ بنیاد ہے شیعہ مذہب کی, بنیاد یہ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اہل البیت کا جو فرمانا ہے وہ مستند ہے, اصل شیعہ مذہب وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شیعہ اعتقادی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ عقیدے کے طور پر, وہ مستند کتابیں وہ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مستند علماء ہیں ان کی کتابیں, یہ حوالہ بنتا ہے. لیکن اگر ان کے ہاں ایسی چیز نہیں ہے, توہین نہیں ہے, اختلاف ضرور ہے, یعنی شیعہ کا مصاحبہ کے موضوع پر اختلاف ہے, لیکن اس طرح نہیں کرتے کہ میں فرق ہے. ہاں اختلاف ضرور ہے, اختلاف صحابہ کا آپس میں بھی تھا, بالکل اختلاف مختلف پہلوؤں سے تھا, لیکن توہین نہ, یعنی شیعہ مذہب میں صحابہ کی توہین کوئی بنیاد نہیں رکھتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگ نہیں کرتے ہیں بعض لوگ یہ کام. میں آپ سے یہ سوال, ہاں, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مذہب ان کو کہتا ہے, وہ کاروباری مقاصد کے لیے یہ بات کرتے ہیں. میرا آپ سے یہی سوال تھا. ایک دفعہ جو اہل سنت کے ایک بریلوی مکتب کے بڑے عالم ہیں مفتی منیب صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پیروں اور نعت خوانوں نے پہنچایا. ان کے اپنے لوگوں نے بھی بہت تنقید کی. یہی ہم اہل تشیع کے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ذاکرین کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جب آپ کو کہا کہ میں نے سنا ہے صحابہ کے بارے میں یہ, لیکن ذاکرین کی تو ہم نے کچھ ویڈیوز میں سنا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں, بالکل جہلا ایسے ہیں. اور یہ اتفاقاً یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی یا امہات المومنین کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتے ہیں, توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں, یہ شیعہ مذہب کے بارے میں بالکل آشنا نہیں ہوتے. شیعہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا شیعہ مذہب ہے کیا ہے. اگر کسی اس طرح کے بندے کو جو ماہر ہے ان کاموں کا, مناظرانہ اور اس طرح کی جدلی باتیں کرتا ہے نا, اگر اس کو کہو کہ آپ امام صادق علیہ السلام کی مذہب کے اصول بیان کرو, اسے نہیں پتا. اسے یہی مجلسیں سنی سنائی نقطے اور یہ چیزیں ہیں, وہ کاروباری مقاصد کے لیے کرتا ہے.
بنیادی طور پر تو شیعہ کا جو دین ہے وہ قرآن سے ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے ذاکرین خطبہ ہمارے شیعوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی مجلس پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن رکھو, کھول کے دو, اور انہیں کہو کہ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ پڑھ کے سناؤ. اگر قرآن دیکھ کے پڑھ لیا انہوں نے تو سمجھو اس کو کچھ آتا ہے, لیکن اگر یہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے, قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے, ظاہر ہے آپ تجربہ کر لیں. ہم نے بہت سارے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں, کسی نے چیلنج کیا, بیٹھے تو انہوں نے بات ادھر ادھر گھما دی. ہاں, تو قرآن پاک دیکھ کے نہیں جب قرآن ہی پڑھنا ہی نہیں آتا, عربی سادہ پڑھنا نہیں آتی, یہ مذہب کا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے اہل سنت نے نوٹ کر لیے ہیں دونوں طرف. اہل سنت کو ان ذاکرین خطباء کو شیعہ ترجمان ماننا یہ درست بات نہیں ہے, جب انہیں پتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کی بھی بات نہیں سمجھتے. یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کی تجارت ہے, یہ تاجر لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, اور بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے ہیں یہ اس طرح کے, یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اچھا, یہ بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے اس طرح کے لوگ, اچھا کاروبار اچھا ہے, آمدن اچھی ہے یہاں پر. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے مذہب کے بارے میں صحیح ان کا مطالعہ نہیں ہے, پورا نہیں ہے, نہ اپنے مذہب کے عقائد, نہ اپنے مذہب کی فقہ, نہ اپنے مذہب کی تفسیر, نہ اپنے مذہب کے اصول. اگر اہل سنت کے ہاں شیعہ مذہب کی کوئی دلیل ہو تو وہ شیعہ مستند کتابوں یا شیعہ مستند علماء کو حوالہ دیں. یعنی شیعہ پر اعتراض اہل سنت وہاں کریں کہ جہاں پر شیعہ عالم نے کوئی بات کی ہے, مستند عالم نے, یا شیعہ مستند کتاب میں کوئی بات ہے, یہ حق بنتا ہے اہل سنت کو, اور پھر شیعہ کا کام ہے اس کا جواب دے, اس کا دفاع کرے. لیکن اگر یہاں نہیں ہے کوئی بات, اور جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو اس وقت مستند علماء ہیں, سپریم شیعہ جو لیڈرشپ ہے اس میں آیت اللہ خامنئی ہیں جو ایران کے رہبر بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, مرجع تقلید ہم کہتے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے. ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اہل سنت کے مقدسات, صحابہ اور خصوصاً نام لے کر امہات المومنین کی توہین حرام ہے شرعاً. حرام کا فتویٰ دیا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ حوالہ اہل سنت کو پکڑنا چاہیے نا, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے شیعہ تو اس کو یہ فتویٰ سنائیں گے بھائی آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں, آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو. لیکن الٹ ہوتا ہے, انڈیویجول ہے, شیعہ مذہب نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بجائے اگر کوئی جاہل کوئی بات کرتا ہے اس کو ریفرنس بنا لیتے ہیں, اور پھر علماء کے اوپر بھی حملے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو. کب کہتے ہیں علماء؟ ایک اور بھی اس کا پہلو ہے, شاید آپ نہ پوچھیں لیکن میں کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بعض علماء نہیں کرتے توہین, تو یہ تقیہ کرتے ہیں, چونکہ آپ کے مذہب میں ایک تقیہ بھی ہے, ایک مذہب, یعنی آپ چھپاتے ہو, اصل بات چھپاتے ہو آپ. خوب یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دوری یا ایک نفرت یا ایک کینہ یا جو بھی کہیں نا, ایک نفسیاتی جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہے. بدگمانی, میں کہہ لوں صحیح لفظ بدگمانی ہے, بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ جب شیعہ علماء کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اگر صحیح بات ہو تو کہتے ہیں یہ تقیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اصل کچھ اور ہے ان کا عقیدہ, تقیتاً یہ بات کر رہے ہیں نا. تقیتاً تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو جان کو خطرہ ہو یا کسی بڑے خطرے سے محفوظ ہونا چاہیے, جیسے حضرت عمار یاسر نے کیا تھا, پکڑ لیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے رسول اللہ کے خلاف ان سے کہلوا دیے تھے کچھ کلمات, اور پھر وہ واپس آئے رو رہے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو آیت قرآن اتری کہ جس کا دل مطمئن ہو اور اس نے زبان پر ایسے, تو کوئی اس میں مذاکرہ نہیں. صحابہ بڑے بےتاب ہو رہے تھے کہ ان کو کیوں وہاں ایسے جملے کہے انہوں نے. تو وہی دلیل ہے تقیہ کی. تو ابھی تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ شیعہ کی جان خطرے میں ہے, اگر وہ تقیہ نہیں کریں گے تو مار دیے جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے. الحمدللہ مضبوط ہے, ابھی تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ان کو. بلکہ پاکستان کے بعض سنی علماء تو کہتے ہیں کہ شیعہ خطرہ بن گئے ہیں سنیوں کے لیے, یہ بھی غلط بات کرتے ہیں. میرے خیال ہے کوئی کسی کے لیے ہاں, لیکن خطرہ نہیں ہے تو وہ تقیہ والا سوال ہی نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر جو اصل میں نے بات کر دی ہے کہ ہمیں مذاہب اور مسالک میں, جیسے میں دوسری طرف سے بھی بات ہے کہ شیعوں کے ہاں اگر یہ بات کی جائے کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو اہل البیت کا بغض رکھتا ہوں, تو یہ غلط بات ہے. نہیں, ہمارے ہاں تو اہل بیت کی محبت بہت احترام ہے, بہت ضروری ہے. تو یہ بدگمانی ہے. اگر شیعہ یہ کہیں کہ سنی اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں تو یہ تہمت ہے, غلط بات ہے. اسی طرح اگر سنی یہ عقیدہ بنے کہ شیعہ صحابہ یا امہات المومنین کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اختلاف ضرور رکھتے ہیں, اختلاف کو اگر توہین کہتے ہیں تو وہ اصطلاح ہو جائے گی ان کی کہ اختلاف کو توہین کہتے ہیں. تو آپ کے ہاں ذاکرین کا سلسلہ نہیں ہے, یعنی آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں؟
یہ ذاکرین جو اچھے ذاکرین ہیں، جو اہل البیت کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، جو ہاں وہ تو قبول ہے ہمیں، وہ تو ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن یہ جو زیادہ تر جو ہیں جو اپنی طرف سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، ہاں یہ جو آگ لگاتے ہیں، شعلہ بیانی کرتے ہیں، فرقہ واریت، اور عموماً جن کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ امام خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دیتا ہے، یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ اس کو اصل شیعہ سنی کے زمرے میں ہی نہ لاؤ آپ، جو اختلافات کو ہوا دیتا ہے، جو امت کے اندر یہ مسائل بڑھکاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی، ناظرین گفتگو تو آپ نے سنی لی جواد نقوی صاحب کی، لیکن ناظرین ایک بات کہتا چلوں، یقین مانیے آپ حیران ہوں گے، اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آپ نے ایمان لانا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے، فرمایا اگر آپ نے ایمان لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا لے کر آئیں، اگر آپ کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے تو پھر سوچے آپ کے کیا حالات ہیں۔ یعنی یہ شرط رکھی ہے رب العالمین نے کہ ایمان لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر، جن کے تذکرے، جن کی گفتگو، جن کے تذکرے تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، اور رب العالمین کے پاک کلام قرآن پاک کے اندر بھی۔ اور اگلی بات ایک اور کہتا چلو، آپ کو پتہ ہے کہ معاذ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، یہ بھی میں بات کرتا چلوں، کہتے ہیں جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں کیسے چلے گئے۔ ندی میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ بات کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی استغفر اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں چلے گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردستی لیٹے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ندی دیکھیں، ایک مرد ہے، ایک بندہ ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، اب اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی، اب جو بیٹی کا باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو ملنے چلا جاتا ہے، آخر ادھر وہ رہ بھی لیتے ہیں، راتیں بھی رہ لیتے ہیں، سو بھی جاتا ہے، اب وہ بیٹی کا باپ اپنے داماد کے گھر چلا گیا، بیٹی کا باپ داماد کے گھر لیٹا ہے، سویا ہے، اب ساتھ والا جو ہمسایا ہو اس کو تکلیف ہو جائے کہ یہ کیوں آ کے سو گیا ہے، تو لوگوں نے یہ جو ہمسایا ہے کہنا اس سے بڑا تو پاگل ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے داماد گھر آ کر لیٹ گیا ہے، سو گیا ہے، تو بندہ پوچھے تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروانے، یہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے داماد کے گھر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سو گئے ہیں، تو بندہ پوچھے ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ صاف واضح ہے۔ بلکہ یہ بھی بات میں کہتا چلوں، یقین مانیے رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب الاسلام، جماعت آپ کی ہے اور تعلیم آپ نے دی ہے اور امتحان ہم نے لیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے دلوں کے اندر تقوی دیکھا ہے، تو رزلٹ کیا نکالا، آپ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 دیکھ لیں، فرمایا 100 نمبر آیت کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی 100 نمبر آیت کے اندر صحابہ کا ذکر لا کے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا امتحان لیا، جیسے میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کا ذکر کیا، ایسے ہی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 100 بڑا نمبر بھی دیے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہتا چلوں، قرآن پاک کا یہ بھی پیغام سن لے، قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب الاسلام یہ صحابہ آپ کی جماعت نہیں بلکہ میری جماعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جماعت ہے، یہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں یہ میری جماعت ہے۔
نہیں آج کا دنیا کے اندر معاشرہ دیکھیں گا کہ کوئی بندہ اس معاشرے کے اندر کسی کی جماعت کے بارے میں بات کرے تو بندہ برداشت نہیں کرتا، یہ تو پھر رب العالمین کی جماعت ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی ایسا الفاظ نہیں بولنا، یعنی برا نہیں کہنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔